جب میں نائب ناظم بنی شہر کی تو میں 2005 میں شاید ہم الیکٹ ہوئے تھے. میں جب آفس میں گئی تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے مطلب میرا فنکشن کیا ہے. مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے کراچی ایک شہر ہے جس کی روح نہیں ہے, صرف ڈیفنس اور کلفٹن والوں کے لیے تمام چیزیں مہیا ہیں. مصطفیٰ کمال نئے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ ان کی پروفائل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے, اور مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ میں کہیں نظر بھی نہ ہوں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کراچی کے لیے نہ کریں. جب میں نائب ناظم بنی شہر کی تو میں 2005 میں شاید ہم الیکٹ ہوئے تھے. تو اس وقت سیاسی طور پہ یہ طے ہوا کہ مصطفیٰ کمال جو کہ میئر ہیں وہ اپنا کام کریں گے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور نائب ناظم کا کام ہوگا کہ وہ کونسل کو چلائیں. صرف یہ کام ہوگا. تو اور مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ میں کہیں نظر بھی نہ ہوں, کیونکہ مصطفیٰ کمال نئے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ ان کی پروفائل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے, اور انہوں نے بہت محنت کی. بلکہ اس وقت تو یہ کہا گیا اکنامک ورلڈ فورم پہ 2009 میں شاید کہ کراچی از دا 12th فاسٹسٹ گروئنگ سٹی آف دا ورلڈ, جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور مصطفیٰ کمال از ون آف دا بیسٹ میئرز آف دا ورلڈ. تو بلکہ ان کا نام اتنا زیادہ وہ کام کروا رہے تھے کراچی شہر میں کہ ان کا نام مصطفیٰ کمال کی جگہ مصطفیٰ کدال کے نام سے ان کو جانا جاتا تھا. تو اب جب یہ افراتفری شہر میں پورا کھدا ہوا تھا, اور میں جب آفس میں گئی تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے مطلب میرا فنکشن کیا ہے. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ میں نے ایک ہمارا کراچی نام کا ایک NGO رجسٹر کروائی, اور اس کے تحت ہم نے کراچی بھر میں پروگرامز کروانے شروع کیے. کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے کراچی ایک شہر ہے جس کی روح نہیں ہے, ادب اور تہذیب اور ثقافت کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. صرف ڈیفنس اور کلفٹن والوں کے لیے تمام چیزیں مہیا ہیں اور عام لوگوں کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. تو ہم نے مختلف علاقوں میں اس کے تحت پروگرامز کرنے شروع کیے, اور جس میں کانسرٹس بھی تھے, جس میں مشاعرے بھی تھے, جس میں قوالیاں بھی تھیں, جس میں انٹرفیتھ فیسٹیولز منعقد کیے کہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت اپنے میں پیدا کریں, ان میں سافٹنس پیدا ہو, اور ایک سافٹ امیج کراچی کا دنیا بھر میں جا سکے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت کامیاب رہا. آرٹس کونسل جو اپنی حدود میں رہ کے یہاں پر جو پروگرام آج منعقد کروا رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم پورے شہر میں ایسے پروگرامز منعقد کروا رہے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے ایک امیج مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ بنوایا, کیونکہ میری کوئی ٹریننگ نہیں تھی. مجھے آپ سمجھیں کہ گھر سے لا کر کسی بھی مجھے بٹھا دیا گیا تھا. تو میں سمجھتی تھی کہ ٹریننگ انتہائی ضروری ہے. تو ہماری کونسل جو تھی وہ اس وقت اس قدر آپس میں دست و گریباں آپ سمجھ لیں تھے کہ کوئی ہم کام نہیں کر پاتے تھے. لیکن جب یہ ادارہ بنا تو لوگوں کی جو ورک شاپس ہوئیں, اور اپوزیشن اور تمام جماعتیں, پیپلز پارٹی, MQM, جماعت اسلامی, JUI وغیرہ کے لوگ سب جب ایک جگہ جمع ہو کے ایک ہی مقصد کے لیے انہوں نے جب کام شروع کیا, تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ سبھی کراچی شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے. تو اس کی وجہ سے پورا جو میری کونسل کا ماحول تھا وہ بدل گیا, ورنہ تو ایک دوسرے کو گفتگو کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے یہ لوگ, اتنا ہنگامہ ہوتا تھا وہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک چونکہ یہ ادب اور تاریخ کے حوالے سے میں بتاتی چلوں, ہم نے ایک مجلہ نکالا جس میں ہم نے کہا کہ تاریخ اور تہذیب کے آئینے میں, کراچی تاریخ اور تہذیب کے آئینے میں. اور اس میں جتنے شعراء نے کراچی پہ نظمیں لکھی تھیں یا نثر موجود تھی مصوروں
کے حوالے سے وہ ہم نے اس رسالے میں ڈالی. کہتے ہیں کہ کراچی از دا بگیسٹ فلنتھراپک سٹی آف دا ورلڈ. سب سے زیادہ ہیومینٹی کی خدمت، انسانیت کی خدمت یہ شہر کرتا ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں، ہم جو کہ کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کراچی کے لیے نہ کریں.